بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا اللہ.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام، گانے کی حرمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں گانا سننا اور سنانا بہت عام ہو چکا ہے۔ گھر گھر، گلی گلی اور بازار فلمی گانوں اور میوزک کی آواز سے گونج رہے ہیں۔ ٹی وی، ڈش اینٹینا اور موبائل نے ان کو اور ترقی پر پہنچا دیا۔ بعض لوگ شادی بیاہ کے موقع پر گانوں کی آواز بلند کر کے پورے محلے کو بلکہ سارے علاقے کو فلمی گانے اور میوزک سناتے ہیں، چاہے اس وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو یا آرام کر رہا ہو، لیکن ان کو تو محلے والوں کو ایک ایک گانا یاد کرانا ہے۔ سامان بیچنے والے اور ہوٹل والے اپنی دکان پر بلند آواز سے گانے چلائے رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام مسلمان کے دل سے اس کا گناہ ہونا نکل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم گانے باجے کے ساتھ اپنی بارات مسجد کے سامنے سے لے جاتا تو مسلمان اس کو مسجد کی بے حرمتی قرار دے کر ان سے لڑ جاتے اور جان دینے سے بھی دریغ نہ کرتے، جس کے گواہ مراد آباد وغیرہ کے فساد ہیں۔ لیکن آج مسلمان یا ان کی اولاد بالکل نماز کے وقت مسجد کے سامنے فحش فلمی گانے بجاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں، بلکہ اب تو گانا گانے اور گانا سننے کو روح کی غذا بتلا کر حلال قرار دینے کی فکر کی جا رہی ہے، جو نہایت سنگین صورتحال ہے اور ایمان شکن معاملہ ہے۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر گانے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکائیں اور اس راہ حق کا مذاق اڑائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ اس آیت مبارک میں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے مراد گانا ہی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیزوں کے خواہش مند ہیں، یعنی وہ گانا سننا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پسند کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل راہ حق سے بھٹکانے بلکہ دین متین کا مذاق اڑانے کے برابر ہے، کیونکہ دین کا مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے اور اس کی عبادت میں لگانا ہے، اور گانا وغیرہ بالکل اس کی ضد اور اس کے خلاف ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، اور جس چیز پر عذاب کی دھمکی دی جائے وہ ناجائز ہوتی ہے، اس لیے گانا سننا اور سنانا حرام ہے۔ اس آیت شریفہ جس سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس سے بھی گانے اور قصے کہانیوں کا اسلام کے خلاف ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نضر بن حارث کافروں میں ایک شخص تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور بدترین دشمن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وہ تجارت کی غرض سے ملک فارس جاتا اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کے قصے خرید کر لاتا اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کو جمع کر کے سناتا تاکہ لوگ قرآن کریم سننے اور اسلام قبول کرنے سے باز رہیں۔ یہ دشمن اسلام لوگوں سے کہتا کہ یہ پیغمبر تم کو قوم عاد اور قوم سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تم کو ایران کی مشہور لڑائیوں اور مشہور پہلوانوں کے قصے سناتا ہوں، تم ہی بتاؤ دونوں قسم کے قصوں میں دلچسپی کون سے قصوں میں ہے۔ بلکہ ایک دفعہ وہ ایک گانے والی لونڈی خرید کر لایا اور جس کو دیکھتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے اس کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلاتا اور گانا سنوا کر قرآن کریم سے مقابلہ کرواتا اور پوچھتا بتاؤ مزہ اور دل لگی گانے میں ہے یا قرآن کریم میں، الیاذ باللہ۔ سوال کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ ان قصے کہانیوں میں اور گانے باجے میں لگ جائیں اور قرآنی ہدایت سے ہٹ جائیں، اس لیے یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور ان کی یاد سے غافل کر دے،
چاہے وہ قصے کہانیاں ہو یا ہنسنے ہنسانے کی باتیں اور خرافات ہوں یا گانا سننا اور سنانا ہو، سب ناجائز ہے۔ تفسیر کشف الرحمن۔ بہرحال قرآن کریم میں اس آیت اور دیگر آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 ارشادات سے واضح طور پر ثابت ہے کہ فلمی اور غیر فلمی گانے، میوزک، ڈھولک، ڈسکو، ڈرامے، جھوٹی کہانیاں، ناول، برہنہ، البم اور فلمیں وغیرہ سب ناجائز ہیں۔ ان میں مشغول ہونا یا دوسروں کو ترغیب دینا بلا شبہ گناہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دشمنان اسلام کے اس خفیہ ہتھیار سے اور خفیہ تلوار سے بچے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔